السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم قیامت کے دن کے حالات کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور پھر اس کے اختتام پر جنت اور جہنم کے بارے میں۔ ہم نے جہنم کا کچھ بیان تفصیل کے ساتھ پڑھا۔ آج ہم مزید اس کے ماحول کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس کے اندر کی کیفیات کیا ہوں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو اس جہنم سے بچا لیا گیا وہی دراصل کامیاب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ہر جان موت کو چکھنے والی ہے اور تمہیں تمہارے اجر قیامت کے دن پورے دیے جائیں گے۔ پھر جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جہنم میں عذاب کی مختلف صورتیں ہوں گی، جیسے انتڑیاں گھسیٹنے کا عذاب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عمرو ابن لحی الخزائی کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا ہے۔ یہی وہ پہلا شخص ہے جس نے صائبہ کی رسم نکالی۔ تو ایسے لیڈرز جنہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا، کیونکہ اس نے شرک کا آغاز کیا تھا، تو اس وجہ سے جتنے لوگوں کا شرک ہے وہ ان کے اوپر بھی اس کا وبال، اور پھر اس کے اوپر بھی، تو اس لیے اس کی سزا بھی سخت۔ پھر اسی طرح کچھ لوگوں کو تانبے کے ناخنوں سے اپنے آپ کو چھیلنے کا عذاب دیا جائے گا، یعنی اپنے آپ کو نوچ رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں ایک قوم پر گزرا، ان کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے چھیل رہے تھے۔ تو میں نے کہا، یہ کون لوگ ہیں جبریل؟ انہوں نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، ان کی عزتوں سے کھیلتے تھے، یعنی ان کی غیبت کرتے تھے۔ اب دیکھیے کہ جیسے چھری کتنی تیز ہوتی ہے نا، تو کیسے ناخن ہوگے کہ جس سے اپنی ہی کھال ادڑ جائے۔ پھر لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جانے کا عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسراء والی رات میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے منہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا، یہ دنیا کے خطیب ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے، کیا وہ عقل سے کام نہ لیتے تھے؟ پھر اسی طرح الٹا لٹکا کر منہ چیرا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے میرا بازو پکڑا، مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے۔ ایک جگہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ الٹے لٹکائے گئے ہیں، ان کی باچھوں کو پھاڑا جا رہا ہے اور وہاں سے خون بہ رہا ہے۔ میں نے کہا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ وقت سے پہلے روزہ افطار کر دینے والے لوگ ہیں۔ یعنی ہم عام طور پر ان چیزوں کو اچھا کوئی بات نہیں، ہو گیا ہوگا وقت، یعنی جو قانون ہے وہ قانون ہے، جو حد ہے وہ حد ہے، جو لمٹ ہے وہ لمٹ ہے۔ جیسے وضو کرتے ہوئے ایڑیاں خشک رہے تو ان کو آگ کا عذاب ہوگا، اور اسی طرح یہ یعنی کہ دین کے جو معاملات ہیں ان کے بارے میں صحیح علم حاصل کرنا چاہیے اور پھر اس علم پر عمل کرنا چاہیے، سستی سے عبادتیں نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اسی طرح جو خودکشی کرنے والے ہیں، جس چیز سے اپنے آپ کو ماریں گے اسی کا عذاب دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے آپ کو لوہے کے ہتھیار سے قتل کیا تو وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں رہے گا، اپنے پیٹ میں گونپتا رہے گا۔ جس نے زہر پی کر خودکشی کی وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں سے گھونٹ گھونٹ پیتا رہے گا۔ جس نے اپنے آپ کو پہاڑ یا اونچی جگہ سے گرا کے خودکشی کی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں آگ کے پہاڑ سے گرتا رہے گا، بار بار گرے گا، بار بار۔ یعنی باقی تکلیفیں اپنی جگہ، مزید یہ بھی۔ تو کتنے آرام سے لوگ کہہ دیتے ہم سوئسائڈ کرنے لگے ہیں، اس سزا کو جان لیں تو کبھی نام نہ لیں۔ پھر زناکاروں سے آنے والی بدترین بدبو ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے۔ وہاں کچھ لوگ تھے جو بری طرح پھولے ہوئے تھے، ان سے بیت الخلاء کی طرف بدترین بدبو آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، زانی مرد اور زانی عورتیں، یعنی زنا کرنے والے لوگ۔ پھر اسی طرح کچھ اور عذاب بھی ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ 2 آدمی میرے پاس آئے، انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے اور مجھے ارض مقدس کی طرف لے گئے. وہاں میں کیا دیکھتا ہوں، ایک شخص تو بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص کھڑا ہے. اس کے ہاتھ میں لوہے کا انکس تھا جسے وہ بیٹھنے والے کے جبڑے میں ڈال کر اس کے سر کے پیچھے تک چیر دیتا، یعنی ایسے کنڈا سا جس سے وہ منہ چیر دیتا. پھر دوسرے جبڑے کے ساتھ بھی ایسے کرتا. اس دوران پہلا جبڑا ٹھیک ہو جاتا، اپنی اصلی حالت پہ آتا، پھر پہلے کی طرح وہ اسے دوبارہ چیر دیتا. میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے ساتھ کے دونوں آدمی نے کہا آگے چلو. چنانچہ ہم آگے بڑھے تو ایک ایسے شخص کے پاس آئے جو سر کے بل لیٹا ہوا تھا. دوسرا شخص ایک بڑا سا پتھر لے کے اس کے سر پہ کھڑا تھا اور اس پتھر سے وہ لیٹے ہوئے آدمی کے سر کو کچل رہا تھا. جب وہ اس کے سر پہ پتھر مارتا تو پتھر اس کے ساتھ لگ کر دور چلا جاتا. وہ اسے اٹھا کر لاتا، ابھی پتھر واپس نہیں آتا تھا کہ سر دوبارہ درست ہو جاتا، بالکل ویسا ہی جیسے پہلے تھا. پھر آ کر اسے پتھر مارتا. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا آگے چلو. چنانچہ ہم آگے بڑھے تو ایک تنور جیسے گڑھے کی طرف چلے جس کے اوپر کا حصہ تو تنگ تھا لیکن نیچے سے خوب فراخ. نیچے آگ بھڑک رہی تھی. جب آگ کے شعلے بھڑک کر اوپر کو اٹھتے تو اس میں جلنے والے لوگ بھی اوپر اٹھاتے. ایسے معلوم ہوتا ابھی باہر نکل جائیں گے، لیکن جب شعلے دب جاتے تو وہ لوگ بھی نیچے چلے جاتے. اس تنور میں ننگے مرد اور عورتیں تھیں. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ اس مرتبہ بھی یہی جواب ملا، آگے چلو. ہم آگے چلے. ہم ایک خون کی نہر کے اوپر تھے. نہر کے اندر ایک شخص تھا اور اس کے بیچ میں ایک آدمی کھڑا تھا جس کے سامنے پتھر رکھا ہوا تھا. نہر کا آدمی جب باہر نکلنا چاہتا تو پتھر والا آدمی اس کے منہ پہ اتنی زور سے پتھر مارتا کہ وہ پہلی جگہ چلا جاتا. اسی طرح جب بھی وہ نکلنے کی کوشش کرتا وہ شخص اس کے منہ پر اتنی زور سے پھر پتھر مارتا اور پھر وہ نہر میں اپنی اصل جگہ پہ چلا جاتا. میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ جواب دیا آگے چلو. پھر میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم لوگوں نے مجھے رات بھر خوب سیر کرائی ہے، جو کچھ میں نے دیکھا ہے اس کی تفصیل بھی مجھے بتاؤ. انہوں نے کہا جو آدمی تم نے دیکھا تھا جس کا جبڑا لوہے کے آنکس سے پھاڑا جا رہا تھا وہ جھوٹا آدمی تھا جو جھوٹی باتیں بیان کرتا. اس سے وہ جھوٹی باتیں دوسرے لوگ سنتے اور اس طرح ایک جھوٹی بات دور دور تک پھیل جاتی تھی. اسے قیامت تک یہی عذاب ہوتا رہے گا. استغفر اللہ. اب یہ جو غلط خبریں، من گھڑت حدیثیں سوشل میڈیا پہ پھیلاتے رہتے ہیں، یہ بہت ہی خطرناک کھیل ہے. پھر اس نے کہا جس شخص کو تم نے دیکھا کہ اس کا سر کچلا جا رہا تھا یہ ایسا انسان تھا جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا تھا لیکن وہ رات کو پڑا سوتا رہتا تھا اور دن میں اس پر عمل نہیں کرتا تھا. قیامت تک یہی عذاب ہوتا رہے گا. اور جنہیں تم نے تنور میں دیکھا وہ زناکار تھے اور جن کو تم نے نہر میں دیکھا وہ سود خور تھے. پھر ان عذابوں کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جہنم میں ہمیشگی بھی ہوگی. سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کفروا لهم نار جہنم لا يقضى علیہم فیموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزی کل کفور. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا کام تمام کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں اور نہ ان سے کچھ عذاب ہلکا کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ دوزخ والے ہیں وہ اس میں نہ تو مریں گے اور نہ زندہ رہیں گے، موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور اہل جہنم دوزخ میں پہنچ جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا، پھر جنت اور دوزخ کے درمیان اسے ذبح کر دیا جائے گا. پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اے اہل جنت تمہیں موت نہیں آئے گی اور اے اہل جہنم اب تمہیں بھی موت نہیں آئے گی. اس بات سے اہل جنت کی خوشی میں اضافہ ہوگا اور اہل جہنم کا غم اور بڑھ جائے گا.